بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ 9ویں حدیث۔ ترجمہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان سے دو منہ اور دو زبان کے ساتھ ملاقات کرے وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ شرح۔ مسلمانوں سے دو روئی کے ساتھ ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت اور ظاہری صورت کو اپنی باطنی و قلبی حالت کے برخلاف پیش کرے۔ مثلا ظاہر میں یہ اظہار کرے کہ میں تمہارا دوست اور چاہنے والا ہوں اور تم سے گہرا لگاؤ اور خلوص رکھتا ہوں، لیکن دل اور باطن میں اس کے بالکل برخلاف ہو، اور جن لوگوں کے سامنے اظہار دوستی و محبت کرے انہی لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرے۔ اسی طرح دو زبانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس سے بھی ملاقات کرے اس کی مدح و تعریف کرے یا دوستی و چاپلوسی کا اظہار کرے، لیکن اس کے پس پشت اس کی تکذیب کرے اور اس کو جھٹلائے اور اس کی غیبت کرے۔ اس تشریح کے اعتبار سے پہلی صفت دو روئی عملی نفاق ہے اور دوسری صفت دو زبانی قولی نفاق ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث کا مطلب نفاق کی بری صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، اور چونکہ یہ دونوں صفات منافقین کی بہت ہی واضح اور مخصوص صفات میں سے ہیں، اس لیے صرف انہی دونوں صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور نفاق جو نفسانی برائی اور خبیث صفت ہے اس کے آثار میں سے دو چہرے اور دو زبان ہونا ہے، اور اس کے مراتب و درجات بھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ چند فصلوں کے ضمن میں ان مراتب و درجات کے ذکر کے ساتھ ان کے مفاسد اور طریقہ علاج کا بھی اپنے مقدور بھر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی فصل، نفاق کے مراتب۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ دیگر اوصاف اور ملکات شریفہ و خبیثہ کی طرح نفاق کے بھی شدت و ضعف کے اعتبار سے درجات و مراتب ہیں، اور اصولاً جس بری صفت کا انسان علاج نہ کرے بلکہ اس کی پیروی کرے تو اس بری صفت میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور برائیوں کی شدت کے مراتب اسی طرح لامتناہی ہیں جس طرح خوبیوں کی شدت کے مراتب لامتناہی ہیں۔ انسان اگر نفس امارہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تو برائیوں کی طرف اس کے ذاتی رجحان اور عجلت میں پیش آنے والے نفسانی نشیب و فراز نیز شیطان کی مدد و خناس کے وسوسے کی وجہ سے وہ خود بھی فساد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی برائیاں روز بروز شدید اور زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ بری صفت جس کی نفس نے پیروی کی تھی اس کی صورت جوہری اور فصل اخیر بن جاتی ہے، اور پھر اس کے ظاہر و باطن دونوں کی مملکتیں اس کے زیر فرمان ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بری صفت نفاق اور دوغلے پن کی طرح شیطانی صفت ہوتی ہے، یعنی اس ملعون کی مخصوص صفت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن نے خبر دی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے آدم و حوا کے لیے قسم کھائی کہ میں آپ دونوں کو نصیحت کرنے والوں میں ہوں۔ اس صورت میں نفس کی پوری مملکت شیطان کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس کی آخری صورت اس کی ذات کا باطن اور اس کا جوہر سب ہی شیطان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں انسانی صورت میں زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ عالم آخرت میں اس کی ظاہری صورت شیطان کی سی ہو جائے۔ اس لیے اگر انسان نے اس صفت کی روک تھام نہ کی اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ لگام توڑوا کر اپنی پوری ہمت اور تمام ارادے کو اسی بری صفت کے لیے مخصوص کر دے گا، اور پھر جس سے ملے گا نفاق اور دوغلے پن سے ملے گا، جس سے رابطہ بڑھائے گا اس کے تعلقات نفاق اور دو رنگی کی غلاظت سے آلودہ ہوں گے۔ اس کی نظر میں ذاتی مفاد، خود غرضی اور خود پرستی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ وہ صداقت، خلوص، ہمت، مردانگی، ساری ہی چیزوں کو اپنے پیروں تلے روند دے گا۔ اس کی حرکات و سکنات اور تمام امور میں دو رنگی کا اثر ہوگا، اور کسی بھی فساد، قباحت و بے شرمی سے پرہیز نہ کرے گا۔ ایسا شخص بشریت و انسانیت سے دور ہو کر شیطانوں کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ ابھی تک جو کچھ عرض کیا گیا یہ خود شدت و ضعف کے اعتبار سے جوہر نفاق میں شامل ہے۔ نفاق جن چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کے درجات میں تفاوت پایا جاتا ہے، کیونکہ کبھی تو نفاق دین خدا کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی نیک ملکات اور اخلاقی فضائل میں پایا جاتا ہے، کبھی اعمال صالحہ میں نفاق پایا جاتا ہے، اور عبادات الہیہ میں بھی نفاق پایا جاتا ہے۔
کبھی عام معاملات میں، کبھی عرفی امور میں نفاق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی انسان رسول خدا اور ائمہ خدا علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی اولیاء، علماء اور مؤمنین کے ساتھ نفاق برتتا ہے، نیز کبھی مسلمانوں کے ساتھ اور کبھی دیگر اقوام کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندگان الہی کے ساتھ نفاق برتا جاتا ہے۔ البتہ جن بری صفات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سب برائی، بے حیائی اور قباحت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اگرچہ اصل خباثت و برائی میں سبھی شریک ہیں اور سبھی ایک خبیث درخت کے پھول اور پتے ہیں۔ دوسری فصل، نفاق اور دوغلاپن ایک ایسی بری صفت ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی اپنے آپ کو اس سے متصف ہونا پسند نہیں کرتا۔ منافق زمرہ انسانیت سے خارج ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی حیوان کے مشابہ نہیں ہوتا، اور دنیا میں رشتہ داروں اور دوستوں میں رسوا و ذلیل ہوتا اور آخرت میں دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود حدیث شریف میں آیا ہے کہ عالم آخرت میں منافق کی حالت یہ ہوگی کہ 2 آتشی زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا اور مخلوق خدا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا۔ انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین کے سامنے شرم اور ذلت سے اس کا سر جھک جائے گا، اور اسی روایت سے شدت عذاب کا بھی استفادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر جسم کا جوہر آگ کا ہو گیا تو درد و تکلیف کا احساس شدید تر ہو جائے گا۔ میں اس کی شدت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، منافق قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک زبان ہوگی اور ایک زبان اس کے آگے ہوگی، اور دونوں زبانوں میں آگ لگی ہوگی، اور اس پورے جسم کو جلایا جا چکا ہوگا۔ پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دنیا میں 2 چہرے اور 2 زبانیں تھیں۔ روز قیامت یہ اسی ذریعے سے مشہور ہوگا۔ اس پر ذیل کی آیت شریفہ دلالت کرتی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اور جن چیزوں کے قائم کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، انہی کے لیے لعنت ہے اور برا گھر یعنی جہنم ہے۔ نفاق بہت سی ایسی تباہ کن خرابیوں کی جڑ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں کا تباہ و برباد کر سکتی ہے، جیسے فتنہ برپا کرنا جو قرآن مجید کی روح سے قتل نفس سے زیادہ شدید ہے، یا چغلخوری جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، محرمۃ الجنت علی القتاتین المشارین بالنمیمہ، چغلخوری کے لیے بہشت حرام ہے جن کا مقصد چغلخوری کے لیے آنا جانا ہے۔ اسی طرح غیبت جو فرمان رسول کے مطابق زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور جیسے مومن کو گالی دینا، اس کی توہین اور اس کے راز کو فاش کرنا وغیرہ، ان میں سے ہر ایک انسان کی ہلاکت کا علیحدہ سبب ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے، اشاروں کنایوں سے یا آنکھ کے اشارے اور زبان کے ذریعے لوگوں کا ایک دوسرے کو برائی اور بدنامی کی نسبت دینا بھی نفاق کے ذیل میں آتا ہے، جبکہ ان کے سامنے اظہار دوستی کرنا اور پس پشت برائی کرنا۔ انسان کو اپنے حال، اعمال اور طور طریقوں سے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ نفس کی مکاریاں اور شیطان کے مکر و فریب بہت باریک ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ ممکن ہے انسان ایک بے موقع اشارے یا ایک بے جا کنائے سے اہل نفاق میں شمار ہونے لگے، اور پھر شاید عمر کے آخری حصے تک اس برائی میں گرفتار رہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو صحیح و سالم، پاک و پاکیزہ سمجھتا رہے۔ لہٰذا انسان کو ایک ہمدرد اور حاذق حکیم کی طرح اپنے اعمال و اطوار اور نفس کا علاج کرنا چاہیے، اور ایک مہربان تیماردار کی طرح اپنی دیکھ بھال رکھنی چاہیے، اور کسی وقت بھولے سے بھی اس دیکھ بھالی میں کوتاہی نہ کرے، اور یہ سمجھ لے کہ باطنی امراض سے زیادہ کوئی بھی مرض مخفی و مستور نہیں ہوتا، نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، اور خود انسان سے زیادہ شفیق و دلسوز اپنے بارے میں کوئی بھی تیماردار نہیں ہوا کرتا۔ تیسری فصل، نفاق کا علاج۔ اس بڑی غلطی اور بڑے نقص کا ازالہ 2 طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ نظری طریقہ،
نفاق سے جو برے نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی منافق مشہور ہو گیا تو وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، عوام و خواص میں رسوا ہوتا ہے اور تمام اعزاء و اقربا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی مجلس سے بھگا دیتے ہیں اور اپنی محفلوں سے باہر کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص کسب کمالات اور مقامات عالیہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ باعزت و باضمیر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کلنک کے ٹیکے سے اپنے آپ کو پاک رکھے تاکہ اس قسم کی ذلتوں اور رسوائیوں میں گرفتار نہ ہو سکے، کیونکہ دوسرے عالم میں جو کشف اسرار کا عالم ہے، اس دنیا میں لوگوں سے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے انسان ان کے چھپانے پر قادر نہیں ہے، اور وہ وہاں پر بدصورتی اور دو آتشی زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا اور منافقوں اور شیطانوں کے ساتھ معذب ہوگا۔ عملی طریقہ: عقل مند انسان ان مفاسد کو دیکھتا ہے کہ نفاق سے برائی و پلیدی کے علاوہ کوئی اور نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے لیے ضروری قرار دے لیتا ہے کہ نفاق کو کسی طرح اپنے سے دور کرے اور مرحلہ عملی میں داخل ہو جائے، جو علاج نفس کا دوسرا طریقہ ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک مدت تک انسان بڑی دقت نظر کے ساتھ اپنے تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا رہے اور اپنے اعمال میں بہت باریک بینی سے کام لے، نفس کی تمام آرزوؤں اور خواہشات کے خلاف عمل اور اس سے جہاد کرے، اور اپنے تمام اقوال و افعال کو ظاہر و باطن میں درست کرے، ظاہرداری اور دھوکہ بازی کو عملاً بالائے طاق رکھ دے، اور ان حالتوں میں اپنے خدا سے توفیق طلب کرتا رہے کہ اسے نفس امارہ اور اس کی خواہشات پر غلبہ عطا فرمائے اور اس اقدام و علاج میں اس کی مدد فرمائے، کیونکہ خداوند عالم کا فضل و کرم اپنے بندوں پر بے انتہا ہے۔ جو شخص بھی خدا کی طرف یا اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھاتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اگر وہ کچھ دنوں تک اسی حال پر رہا تو امید ہے کہ نفس میں پاکیزگی پیدا ہو جائے اور نفاق اور دوغلے پن کی قدرت اس سے زائل ہو جائے، اور اس کے دل کا آئینہ اور باطل اس خبیث صفت سے پاک ہو جائے، اور حقیقی ولی نعمت کی رحمت و لطف کا مستحق ہو جائے، کیونکہ دلیلوں سے بھی ثبات ہوتا ہے اور تجربے میں بھی آیا ہے کہ نفس جب تک اس عالم میں ہے اپنے کیے ہوئے افعال و اعمال سے نادم ہوتا ہے، اور چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے، ہر عمل کا ایک اثر بہرحال نفس پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر عمل نیک و صالح ہے تو اس کا اثر نورانی و کمال ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو ظلمانی و ناقص ہوگا، یہاں تک کہ دل یا تو مکمل طور پر نورانی ہو جائے گا یا بالکل ظلمانی۔ انسان یا تو اشقیاء کے زمرے میں شمار ہونے لگے گا یا سعادت مند لوگوں کی فہرست میں گنا جانے لگے گا۔ اس لیے جب تک اس منزل عمل اور دار زراعت میں ہے، اپنے اختیار سے اپنے دل کو سعادت یا شقاوت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور ہم اپنے اعمال و افعال کے گروی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔